والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا قيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام یا تم پہلے ڈالو یا ہم پہلے ڈالنے والے بنے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم پہلے ڈالو. پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کی وجہ سے لوگوں کے خیال میں ایسے معلوم ہو رہی تھی جیسا کہ وہ دوڑ رہی ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں تھوڑا سا خوف محسوس کیا. ہم نے کہا تم مت ڈرو، بلا شبہ تم ہی بلند رہو گے اور ڈال دو جو تمہارے داہنے ہاتھ میں وہ اس سب کو نگل جائے گا جو انہوں نے بنایا ہے. انہوں نے صرف جادو والی تدبیر کی ہے اور جادوگر جہاں کہیں بھی آئے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. پس جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. کہنے لگے ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما. سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 65 تا 70 ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا اور اس مکالمے کے جواب میں فرعون بجائے ماننے کے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو اس نے جادو سمجھا اور پھر اس کی مقابلے میں اپنے جادوگر تیار کیے اور ایک دن مقابلے کا مقرر کر لیا اور پھر جادوگر آ گئے اور فرعون نے انہیں یہ تسلی دے دی کہ قد افلح اليوم من استعلا، کہ وہ کامیاب ہوگا جس نے آج غلبہ پا لیا. تو یہ فرعون کے جو الفاظ تھے یہ ان کی تسلی کے لیے کہ جو بھی ان کے کہنے پہ آئے تھے تاکہ وہ لوگ اچھے طریقے سے مطمئن ہو جائیں کہ آج اگر ہم غالب آ گئے تو ساری کی ساری چیزیں اور فرعون کا قرب
اور پھر وقت کے بادشاہ کی نزدیکی جو ہے یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آئیں گی۔ اور جب یہ میسر آنے والی چیزیں ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کے حصول کے لیے آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ جھوٹ تک بول جاتے ہیں۔ جھوٹ بولنا تو ایک طرف، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اس اقتدار کے حصول کے لیے کچھ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جو کفریہ جملوں تک کہہ جاتے ہیں، کفریہ کلمات بھی کہہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہمارا یہ اقتدار ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ اور پھر وہ جو ان کے ماننے والے ہوتے ہیں عام آدمی، وہ ان کی رضا کے لیے، ان کو راضی رکھنے کے لیے کہ لوگ ہمارے ساتھ لگے رہیں، یہ لوگ لگے رہیں گے تو ہمارا اقتدار باقی رہے گا، تو اس کے لیے شریعت اسلامیہ کی حدود کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں اور اس کو کوئی غلط بھی نہیں سمجھتا۔ اور ہمارے دور کے اندر تو ایک ایسا المناک حادثہ رونما ہو جاتا ہے اکثر اوقات میں کہ جو یہ کہنے والے اگر انہیں سمجھایا جائے تو ایسے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ جی کیا کریں، دین کے ساتھ دنیا کو بھی چلانا پڑتا ہے۔ جناب دین کے ساتھ دنیا داری چلانی پڑتی ہے تو پیارے بھائی یاد رکھیں کہ دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دین سے نکل کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں، کہ ایسے کلمات زبان سے کہہ دیں کہ جن کے کہنے کی وجہ سے آپ اوروں کی وجہ سے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا دیں۔ اور خاص کر آج کل کے جو سیاسی لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کام میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اپنے سیاسی لیڈر کو سب سے اعلیٰ کرنے کے لیے اور سیاسی لیڈر کی بے جا ہر بات کی تصدیق بھی کرنا اور اس کا دفاع بھی کرنا، چاہے وہ اچھی بات ہے یا وہ بری بات ہے، تو اس کام کے اندر پھر وہ پتہ نہیں کیا سے کیا الفاظ بول جاتے ہیں اور کیا سے کیا جناب آگے۔ یہ جو غلو ہے نا، غلو کے حد سے آگے بڑھ جانا، ہر ایک چیز کی حد ہے، تو غلو چاہے وہ دین میں کیا جائے تب بھی گمراہی کا باعث ہے، اور چاہے وہ دنیا داری کے اندر کیا جائے تو اس میں بھی انسان کے لیے ہلاکت ہی مقدر ہوتی ہے۔ تو جیسے کہ آج کل لوگ جو انتہا درجے تک عقیدت مندی پہ اتر آتے ہیں تو وہ بسا اوقات اپنے علماء کے بارے میں یا اپنے شیوخ کے بارے میں یا جن کے ساتھ انہیں عقیدت ہے ان کے بارے میں ایسے الفاظ کہہ اٹھتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اسے پیغمبر کا درجہ دینے کے قابل اور برابر جا بناتے ہیں۔ تو عقیدت مندی میں غلو نہیں کرنا، حد سے آگے نہیں بڑھنا، اور چاہے دنیا داری ہے تو اس میں بھی ایک حد تک رہنا ہے، حد سے آگے بڑھو گے تو یقیناً گمراہی مقدر ہوگی۔ تو فرعون نے بھی انہیں یہی کہا قد افلح اليوم من استعلا، کہ آپ جو میرے لیے کام کرو گے نا، ہر اچھا برا صحیح غلط سب کچھ اکٹھا کر کے لے آؤ، اور آج تم غالب آ گئے تو پھر ساری زندگی تمہاری آسان گزرے گی اور ساری زندگی میں کامیابیاں تمہارا مقدر بن جائیں گی۔ تو یہ انہوں نے لالچ دیا اور ان کو اس کام کے لیے ابھارا۔ اب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے مقابل، جب آئے تو پیچھے گزر چکی ہے بات، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا خدا کا خوف کرو، میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، اور تم یہ جادو لے کر آئے ہو، یہ تو جھوٹ موٹ ہے سارا، اس میں حقیقت نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا ہے آپ نے۔ لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحتکم بعذاب، کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھو میرے معجزات کا انکار کر کے اور ان کا مذاق اڑا کے اللہ پہ عذاب، اللہ پہ جھوٹ باندھو گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ فیسحتکم بعذاب، تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ بات جب ان کے سامنے آئی تو ایک دفعہ تو وہ ہلے کہ واقعتاً بات تو کچھ ہے، یہ عام آدمی تو نہیں ہمارے سامنے کھڑا جو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی نا، اب انہوں نے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے پیشکش کی کہ چلو آپ اپنا معجزہ دکھائیں یا پھر ہم دکھائیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کے الفاظ سن کے ادب اسی میں ہے کہ آپ اپنا معجزہ دکھائیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال بل القوا، میری بات کو چھوڑو، آپ اپنے کرتوت دکھاؤ، اب کیا کرنا چاہتے ہو، کرو جو بھی کرتے ہو۔ تو انہوں نے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ، انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی اور لوگوں کی نظروں پر انہوں نے ایک دھوکہ دیا کہ لوگوں کو حقیقت کے اندر وہ کچھ نہیں تھا، حقیقت میں وہ لاٹھیاں اور رسیاں تھی، اور لوگوں کو نظر آنے لگے کہ وہ کیا ہے جی، سانپ جو ہے وہ فضا کے اندر گردش کر رہے ہیں، فضا کے اندر سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے لوگوں کو۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةَ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نفس کے اندر تھوڑا سا خوف نہ چھپایا، محسوس کیا۔ اب یہ خوف کیا تھا؟ یہ دیکھیں چونکہ موسیٰ علیہ السلام انسان تھے، بشر تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تو تھے، لیکن پیغمبر ہونے کے ساتھ انسان بھی تھے، تو انسان کے اندر کچھ چیزوں کی طبی خوف ہوتا ہے ان کا۔ مثلا کسی ایک جگہ پہ کہیں بڑا پنجرا پڑا ہے اور پنجرے کے اندر شیر بند ہے، اب شیر ہے تو پنجرے میں بند، لیکن اس شیر سے اس پنجرے کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا، کیوں؟ وہ طبی خوف ہے، ایک طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوف رکھ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کوئی طبی خوف جو طبیعت کے اندر ہے وہ آنے لگا ہے، خوف کہ پتہ نہیں لوگوں نے یہ کیا لوگوں کو دھوکہ دے رکھا ہے، اب یہ میری بات لوگ کیا کریں گے، کس طرح تسلیم کریں گے، کیا ایک طبیعت کے اندر طبی تو، اور جو طبی طور پہ بات ہوتی ہے نا اس پر پکڑ نہیں ہوتی، اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، اس پر سزا نہیں ہوتی۔ اب سانپ جو یہاں آ گیا، اللہ نہ کرے مسجد میں سانپ آیا اور ہم سارے اٹھ کے قرآن مجید جدھر ہی پڑا رہ گئے اور اب باہر نکل گئے، تو یہ طبی خوف اس سے آئے ہیں۔ اب کیا ہوگا جی، قرآن ادھر کھلا رہ گیا جی، سارا کچھ چھوڑ کے ہم باہر چلے گئے، تو کیا اس پہ مواخذہ ہوگا؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ معاف فرمائے، ایسے ظلم نہیں کرتا انسانوں پہ کہ جو ایک طبیعت کے اندر بات ہے اور پھر اس پر مواخذہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ طبی خوف تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، میرے موسیٰ پریشان نہ ہو، آپ خوف نہ کریں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ، کامیابی تمہارا ہی مقدر ہے، آج آپ نے ہی بلند رہنا ہے، آپ نے ہی کامیاب ہونا ہے، بس میں جو کہہ رہا ہوں وہ کر گزرے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، آپ کے دائیں ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے نا وہ عصا تھا، اس کو زمین پہ ڈالیں۔ اور پہلی دفعہ جب نبوت ملی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ عطا فرمایا، اب یہ دوسری دفعہ معجزہ، اسی معجزے کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے، دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے، فرمایا اس کو نیچے ڈالنا، جیسے ہی ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور پھر تلقف ما صنعوا، تلقف ما صنعوا، یہ نہیں فرمایا تاکل ما صنعوا، تاکل کہتے ہیں کھا جانا، کہ وہ کھا گیا جو انہوں نے جادو بنایا تھا نا، تلقف کہتے ہیں نکل جانا، جیسے کہ انسان منہ میں رکھے اور چبائے نہیں اور ڈائریکٹ اندر، یہ فرمایا تلقف ما صنعوا، وہ ساری جو رسیاں نظر آ رہی تھی نا لوگوں کو، سانپ ایک ہی لقمے میں وہ ساری نکل گیا، جیسے نکلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا دوبارہ اسے پکڑنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے دوبارہ پکڑا فوراً سے دوبارہ عصا بن گیا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ فرمائے انما صنعوا کید ساحر، اور میرے موسیٰ یہ تو جادوگروں نے کرتوت تھا، اس میں کیا حقیقت تھی؟ یہ تو ان کی تدبیریں تھی اور ان کے مکر تھے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور میں رب کا یہ قانون ہے کہ جادوگر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی جادوگر کامیاب نہیں ہوگا۔ جب جادوگروں نے یہ سارا ماجرا دیکھا نا کہ یار ہم نے وہ جو کیا تھا دھوکا، لیکن یہ تو سب کچھ کھا پی گیا، بچے ہی کچھ نہیں ہے، ان پر واضح ہو گئی بات، ان پر بات واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں ہے، وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سارے کے سارے جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے، سجدے میں گر گئے، اور کیا کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ، کہ ہم اس رب پر ایمان لے کے آئے ہیں جو حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی رب ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی کیا ہے جی، رب ہے، ہم اس رب پر فوراً کیا لے آئے ہیں جی، ایمان لے آئے ہیں۔ تو یہاں جو حکم دیا یہ الفاظ آئے نا قرآن مجید کے، فرمایا اُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، کہ وہ جادوگر سجدے میں گر گئے، یہ نہیں کہا خروا سجدا، خرو کا لفظ نہیں بولا بلکہ اُلْقِيَ السَّحَرَةُ،
خرو سجدن کا مطلب ہوتا کہ انہیں زبردستی سجدے میں گرا دیا گیا ہے، زبردستی سجدہ کرایا گیا، ان کی السحرۃ وہ خود بخود سجدے میں گر گئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے حق کو پہچان لیا، انہوں نے سچائی کو پہچان لیا، پہچاننے کے بعد اپنی مرضی کے ساتھ وہ سجدے میں گرے اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کے آئے، اور انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا کہ جناب یہ جتنی بھی ہماری ساری باتیں تھیں یہ سب کچھ فراڈ، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ سو وہ فوراً اس پر ایمان لے کے آئے، اور پھر اس کے بعد جب ایمان لے آئے نا تو فرعون بیٹھے ہیں، یہ کیا ہو گئے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا میری فتح ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کے ہم سارے پچھلے بدلے بھی لیں گے، لیکن آج تو میں شرمندہ ہو گیا، آج کیا بنے گا؟ اس کے بعد پھر اس نے ان جو جادوگر تھے ان کو پھر کیا کہا، کیا مکالمہ ہوا، کون سی دھمکیاں دی، اور پھر جادوگروں نے آگے کیا اس کو جواب دیا، انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل اس سے آگے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ